بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مجھے 2 دن پہلے ایک کلپ ملا جس کے اندر خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے ایک مجلس سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جس پہ لوگوں کو اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کے آپ نے کو اپنا کوئی بیان نہیں دیا کہ یہ انہوں نے کیوں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے ہوتا تھا کہ جب نہ اسٹیج پہ کوئی خطیب آتا تھا تو اس کا 10 منٹ تک نہ پہلے تعارف کرایا جاتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، ابن فلاں کا ہے اور کیا نام ہے ان کی کیا تعلیمات ہیں، یہ سائنسدان ہیں یا عالم ہیں یا انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو ان سے ہوتی تھیں، یعنی اس کے اندر ڈاکٹر قدیر صاحب بھی ان کی اسی کے اندر شامل بھی ہیں اس گروپ میں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں نا وہ کتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ڈاگ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم کتے ہیں۔ میں صرف یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ مذہبی لوگ، کیونکہ اب تو ان کا نام بھی عالم سعد رضوی ہے، ان کے والد صاحب تھے علامہ سعد رضوی ہے اور علامہ خادم حسین رضوی، تقریباً یہ سب لوگ علامہ ہیں، کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے علم کا کہ میں اس کی تشریح کر سکوں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں ان سے شامل کیا ہے۔ ہم ایک انسان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کو جتنی بھی قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہم تمام چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کتے ہیں، نیچے بیٹھے ہوں یا اوپر بیٹھے ہوں، تمام کے تمام کو انہوں نے کتا قرار دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے خود نام رکھا ہے، خود اپنے آپ کو کہا ہے، تو ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات۔ پہلے یہ ہوتا تھا اصول کے جب بھی محفلیں شروع ہوتی تھیں، خطیب کھڑا ہوتا تھا تو وہ پہلے 10 منٹ جو ہے نا وہ تعارف کے لیے لگواتا تھا۔ اب ہم سب کا تعارف ایک ہی ہے کہ کتے پاک رسول اللہ دے، سارے دا تعارف ایک ہی ہے۔ پہلے ہوندا سی کہ جناب فلاں ابن فلاں فلاں، اور سارے دا ایک کوئی تعارف ہے۔ او کوئی کار جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کتے ہیں، تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو 4 انعاموں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے: انبیاء، شہداء، صالحین اور صادقین۔ 4 انعاموں سے، اگر تھوڑی سی میرے سے غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں ترتیب کے اندر۔ یہ انعامات تو ملتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک کام کرتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ایک نئی نکالا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی انہوں نے کیوں کہا۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کوئی بھی، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بھی اس قسم کے عالم ہیں، علامہ ہیں، وہ اگر وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو وہ حرف آخر ہوتی ہے، اور حکومت بھی اس کو مانتی ہے، کیونکہ اب یہ پی ٹی آئی کے بھی ایک اہم رکن بن چکے ہیں، تو ویسے بھی ان کو کہنا جو ہے مشکل ہے۔ ناظرین، آپ بھی غور کریں اس بات کے اوپر، ویڈیو کو دیکھیں بار بار، شاید اس کے اندر کوئی ایسی روحانیت نظر آ جائے جس سے پاکستان کا بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ ناصر۔